اس مسجد میں جو دینی مدرسہ قائم ہے اور اس میں قرآن مقدس کے حفظ کرنے کی کلاس لگتی ہے، اس سال 5 خوش نصیب بچوں نے اللہ کی آخری کتاب کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا۔ اللہ ان بچوں کی قسمت میں کرے حفظ قرآن کی یہ دولت مرتے ٹائم تک ان کے سینوں میں اسی طرح محفوظ رہے۔ آمین۔ اگر میں اس موقع کا لحاظ کروں پھر میرا دل کرتا ہے کہ میں عظمت قرآن بیان کروں۔ کہ یہ موقع عظمت قرآن بیان کرنے کا ہے۔ اور اگر میں ربیع الاول کے مہینے کو دیکھوں تو وہ مجھ سے تقاضا کرتا ہے کہ میں عظمت مصطفیٰ بیان کروں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مختصر سے وقت میں دونوں مضمون بیان کرنے کی کوشش کروں۔ ماشاءاللہ۔ یہ جو اللہ نے ہم پر نعمتیں کی ہیں دنیاوی نعمتیں، یہ ہمارا جسم ہے، دیکھنے والی آنکھیں ہیں، سننے والے کان ہیں، پکڑنے والے ہاتھ ہیں، چلنے کے لیے پاؤں ہیں، بولنے کے لیے زبان ہے، رہنے کے لیے مکان ہے، کاروبار ہے، اولاد ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ نے کافروں کو بھی دی، شاید ہم سے زیادہ دی ہوں،
ان کے قد کاٹ دیکھو، رنگ روپ دیکھو، حسن دیکھو، ان کے ملک کی سڑکیں دیکھو، سبزہ دیکھو، دولت، مال، بندہ حیران ہو جاتا ہیں۔ یہ بڑی نعمتیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ جس آدمی کے گردے فیل ہو جائیں اور ایک گردہ لینا پڑے، آپ میں سے کوئی بندہ ہے کہ کروڑ روپیہ لے کر یہ دونوں آنکھیں دے دے؟ ہیں یہ بڑی نعمتیں، لیکن رب نے یہ چیزیں کافروں کو بھی دی۔ ایک نعمت اللہ نے کافروں کو نہیں دی، صرف ہمیں دی ہے، اور وہ دولت ہے ایمان والی۔ اللہ نے ہمیں مومن بنائے۔ یہ ایمان والی دولت اتنی وزنی اور قیمتی ہے کہ ساری کائنات کی دولت، زیور، مال، جائیداد، حکومتیں، سلطنتیں ایمان والی نعمت کا مقابلہ میں اپنی بات کروں نا، آپ کا تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے، مجھے اپنے دل کا پتہ ہے۔ اگر کوئی بندہ مجھے آفر کرے، مجھے ساری دنیا کی حکومتیں لے لے، جتنا دنیا میں زیور ہے، سونا چاندی وہ بھی لے لے، جتنی دنیا کی دولت ہے، پیسہ ہے، نقدی ہے، وہ بھی لے لے، زمینیں، باغات، سب کچھ تو لے لے، میں نے کیا کرنا ہے؟ تو نے ایمان ترک کرنا ہے، چھوڑنا ہے، کفر اختیار کرنا ہے، کفر اختیار کرنا ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، میرا ضمیر اس پر گواہ ہے، میں یہ سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں نہیں، آپ کا مجھے پتہ نہیں۔ اور اگر آپ کی کیفیت بھی وہی ہے جو میری ہے، تو پھر مانیے کہ سب سے بڑی دولت اگر کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں عطا کی، کلمہ نصیب ہو۔ میں بڑا مختصر کر رہا ہوں، میں اپنے موضوع پہ آنا چاہتا ہوں۔ یہ جو ایمان والی دولت ہے نا، یہ اللہ نے پہلے نبیوں کی امتوں کو بھی دی ہے، جنہوں نے کلمہ پڑھا، حضرت نوح کا، حضرت ابراہیم کا، حضرت ہود کا، حضرت صالح کا۔ جو مومن بنے نبیوں کے ہاتھ پر، یہ ایمان والی دولت اللہ نے انہیں بھی دی ہے نا یہ دولت، اور ہمیں بھی دی ہے یہ دولت۔ تو پھر اس امت کی خصوصیت کیا ہوئی؟ تو بندیالوی کہتا ہے اللہ نے دو نعمتیں صرف ہمیں عطا کی ہیں، کسی امت کو اللہ نے یہ دو نعمتیں عطا نہیں کی ہیں، صرف ہمیں عطا کی ہیں۔ اور وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ کتاب دی قرآن جیسی، اور نبی دیا محمد جیسا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ نے صرف ہمارے نصیب میں کی۔ نبی ایسا دیا جو اتنا مشفق ہے، مہربان ہے۔ میں صرف فرق بیان کرنا چاہتا ہوں، ورنہ سارے نبی ہمارے سروں کے تاج ہیں، ان کے پاؤں کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج ہیں، ان کے پاؤں کی مٹی ہماری آنکھوں کا سرمہ ہے۔
کسی نبی کی ادنا سی توہین بھی کفر ہے، کفر ہے۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا، میں اپنے پیارے پیغمبر کا ارشاد پیش کرنے لگا ہوں، آپ نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا ایسی مانگنے کی اجازت دے رکھی ہے کہ وہ دعا جب بھی مانگو گے قبول ہی ہوگی۔ ویسے تو نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں لیکن ضروری بھی نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کے حق میں دعا کی، منظور ہوئی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم لوط کے لیے کہا، رب نے مانا نہیں مانا۔ رب نے کہا ابراہیم اس سے اعراض کرو، جو فیصلہ ہم کر چکے ہیں وہ ہو کے رہے گا۔ ایک دعا ایسی مانگنے کی اللہ اجازت دیتے ہیں اس نبی کو، جب بھی مانگے گا وہ رد نہیں ہوگی، قبول ہی ہوگی، قبول ہی ہوگی۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ہر نبی نے وہ دعا مانگنے میں جلدی کر لی۔ اب آپ کو فرق معلوم ہوگا پہلے امتوں کے جو نبی تھے اور ہمارے جو نبی ہیں، ہر نبی نے وہ دعا مانگنے میں جلدی کر لی، جلدی۔ انہیں گڑبڑ ختم کرو بیٹا، آپ بھی بیٹھ جائیں، بیٹھ ہوں سارے میرے والے پاسے دیکھو جی ارشاد۔ قوم نے تنگ کیا نا، ناک میں دم کر دیا نا، تو پیغمبر نے وہ دعا مانگ لی، مولا انہاں دا کچا بچہ بھی نہ چھوڑ، ان کی بستی الٹ دے، ان کی نسلیں تباہ کر دے۔ ہر نبی نے وہ دعا مانگنے میں جلدی کر لی، جلدی کر لی۔ میرے نبی نے فرمایا مجھے زندگی میں بارہا ستایا گیا، میں نے وہ دعا نہیں مانگی، میں نے وہ دعا نہیں مانگی۔ طائف میں 3 دفعہ بے ہوش ہوئے، خون جسم سے نکل کے جوتیوں میں جم گیا، میں نے وہ دعا نہیں مانگی۔ احد میں میرے چچا کے جسم کے 12 ٹکڑے کر دیے گئے، میں نے وہ دعا نہیں مانگی۔ مجھے وطن چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا، میں نے وہ دعا نہیں مانگی۔ میری بیٹی زینب کو نیزے مار کے اونٹ سے گرایا گیا، میں نے وہ دعا نہیں مانگی۔ بدر، احد، خندق، خیبر جنگوں میں میرے صحابہ شہید ہوتے رہے، وہ لوگ حملہ آور ہوتے رہے، میں نے وہ دعا نہیں مانگی، نہیں مانگی۔ میری امت کے گناہ گاروں، میں نے وہ دعا سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ قیامت کے دن جب مقام شفاعت پہ کھڑا ہوں گا تو اپنی امت کے گناہ گاروں کے لیے وہاں دعا مانگوں گا۔ آپ کو میری بات کی سمجھ ہے؟ ایسا نبی اللہ نے ہمیں دیا، ایسا مشفق نبی اللہ نے کسی امت کو نہیں دیا۔ وہ دعا سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ غالباً اسی لیے میرے نبی نے فرمایا تھا کہ جبریل نے مجھے رب کا پیغام دیا، 2 چیزوں میں سے ایک چن لیجئے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اگر آپ کہیں نا تو آپ کی آدھی امت بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیج دیتا ہوں۔ دوسری، آپ قیامت کے دن شفاعت کے لیے لب کھولیں، آگے میری مرضی، آپ شفاعت کریں اپنی امت کے لیے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آدھی امت بخشی جا رہی تھی، آپ نے کون سی چیز کو پسند کیا؟ فرمایا فاخترت الشفاعۃ، میں نے شفاعت کو پسند کیا۔ یا رسول اللہ آدھی امت، فرمایا جب میں شفاعت کے لیے لب کھولوں گا نا
تو مجھے رب کی رحمتوں سے امید ہے کہ میں آدھی امت سے زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے جنت میں چلا جاؤں گا۔ یہ کیوں یقین تھا میرے نبی کو؟ اس دعا کی وجہ سے، جو دعا رد نہیں ہونی، اور میرے نبی نے وہ دعا سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ جیسا نبی اللہ نے ہمیں دیا، اس طرح کا نبی کسی امت کو اللہ نے عطا نہیں کیا۔ میرے نبی کا علم تو اپنی جگہ پہ رہ گیا، دوسرے طبقے کا کوئی میرا بھائی یہاں آیا ہو، ہم تو سب کو بھائی سمجھتے ہیں یار، دوسرے مسلک کا کوئی میرا بھائی، کوئی ہمارا عزیز، کوئی بیٹا، کوئی بزرگ یہاں آیا ہو، وہ میری بات کو غور سے سنے اور ہمارا نظریہ اور عقیدہ دیکھے۔ میرے نبی کا علم اپنی جگہ پہ رہ گیا، میرے نبی کی آنکھیں اپنی جگہ پہ رہ گئیں، میرے نبی کے ہونٹ اپنی جگہ پہ رہ گئے، میرے نبی کے ہاتھ مبارک، ہاتھوں کی تلیاں اپنی جگہ پہ رہ گئیں۔ میرا نبی اتنا عظیم ہے کہ میرا نبی اپنے قدم جس زمین پہ ٹکا دیتا ہے، رب اس زمین کی قسمیں اٹھانے لگ جایا کرتا ہے۔ جیسا نبی اللہ نے ہمیں عطا کیا، ایسا نبی اللہ نے کسی امت کو عطا نہیں کیا۔ جس کے قدموں زمین پہ لگتے ہیں تو قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں اس مکے کی قسم اس لیے اٹھاتا ہوں کہ وہاں تیرے قدم لگا کرتے ہیں، قدم لگا۔ اگر آپ تھوڑے سے اسی موضوع کے اندر ہی میں تھوڑا سا عظمت صحابہ کو ٹچ کرنا چاہتا ہوں، موضوع یہی رہے گا، لیکن میں اسی میں عظمت صحابہ کو ٹچ کروں گا، اور آپ میری بات کو غور سے سنیں گے، سمجھ آ گئی تو سبحان اللہ کہیں گے۔ میرا نبی اتنا عظیم ہے، میرا نبی اتنا اعلیٰ ہے، اتنا بلند شان ہے کہ کوئی بندہ ساری زندگی شرک میں غرق رہا، کفر کی دلدل میں پھنسا رہا، ساری زندگی بت پرستی کی، شراب نوشی کی، زنا کاری کی، لڑکیوں کو زندہ قبروں میں گاڑتا رہا، میرا نبی اتنا عظیم ہے کہ کوئی آدمی اگر کلمہ پڑھنے کے بعد اس کے چہرے پر انوار کو دیکھ لیتا ہے نا، رب اس بندے پہ جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا کرتا ہے۔ مرانی اورا مرانی فقد حرم اللہ علیہ النار، جس نے مجھے دیکھا رب نے اس پہ جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا ہے، حرام۔ میرے نبی کا چہرہ کوئی معمولی چہرہ تو نہیں ہے نا۔ یہ جو لوگ صحابہ پہ تنقید کرتے ہیں اور صحابہ کے اعمال سے بحث کرتے رہتے ہیں، فلاں صحابی نے یہ غلط کام کیا، فلاں صحابی نے یہ غلط کام کیا، فلاں صحابی نے یہ غلط کام کیا، جو صحابہ کے اعمال سے بحث کرتے رہتے ہیں کہ یہ عمل ان کا ٹھیک نہیں تھا، یہ عمل ان کا ٹھیک نہیں تھا، یہ عمل ان کا ٹھیک نہیں تھا، میری بات غور سے سنیے گا، پڑھا لکھا طبقہ، نوجوان طبقہ میری بات کو نوٹ کرے۔ جو آدمی صحابہ کے اعمال پر بحث کرتا رہتا ہے، میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں صحابیت کا جو درجہ ہے یہ اعمال کی وجہ سے ملا ہے؟ زیادہ نمازیں پڑھی بندے نے صحابی ہو گیا؟ بولو۔ زیادہ جہاد کیا صحابی ہو گیا؟ زیادہ ذکر اذکار کیے صحابی ہو گیا؟ زیادہ خیرات کیا صحابی ہو گیا؟ زیادہ روزے رکھے صحابی ہو گیا؟ یہ صحابیت کا درجہ اعمال کی وجہ سے ملتا ہے۔ علم کی وجہ سے ملتا تو امام اعظم صحابی ہوتا، اعمال کی وجہ سے ملتا تو شیخ عبد القادر جیلانی بھی صحابی ہوتا، لیکن یہ اعمال کی وجہ سے نہیں ملتا یہ درجہ صحابیت کا۔ بڑی عجیب سی بات ہے، تھوڑی سی مشکل بھی ہے، سمجھ آ جائے تو شرح صدر ہو جائے گا۔ جب یہ درجہ اعمال کی وجہ سے ملا ہی نہیں تو پھر صحابہ کے اعمال سے بحث ہو سکتی بھی نہیں۔ اگر درجہ اعمال کی وجہ سے ملتا تو پھر بحث کرتے، پہلے عمل اچھے تھے
بعد میں عمل برے ہو گئے. جب یہ درجہ اعمال کی وجہ سے ملا ہی نہیں تو صحابہ کے اعمال سے بحث نہیں، میرے اعمال سے ہو سکتی ہے، قاری صاحب کے عمل سے بحث ہو سکتی ہے. ایک خطیب، ایک نعت خوان، ایک عالم، ایک مفسر، ایک محدث، ایک امام، ہر ایک کے اعمال سے بحث ہو سکتی ہے. کیوں؟ وہ درجہ ملا ہے محنت سے. محنت کی تو عالم بن گیا، محنت کی تو حافظ بن گیا، محنت کی تو قاری بن گیا، محنت کی تو مفسر بن گیا، محنت کی تو محدث بن گیا. وہ درجہ ملا ہے محنت سے، عمل سے، کوشش سے. ان کے اعمال سے بحث ہو سکتی ہے، صحابہ کے اعمال سے بحث نہیں ہو سکتی. کتنے لوگ بندیالوی کے جملے کی لذت حاصل کریں گے؟ صحابیت کا درجہ اعمال کی وجہ سے نہیں ملتا، دیدار مصطفیٰ کی وجہ سے ملا کرتا ہے. نعرہ تکبیر، شان میرے صحابہ، مقام محمد مصطفیٰ. میرے آقا کے چہرے کو دیکھا، ایمان قبول کیا، کیا بن گیا؟ صحابی بن گیا. تو یہ دیدار مصطفیٰ کی وجہ سے ملا ہے. میرے نبی اتنے اعلیٰ ہیں، اولیٰ ہیں، برتر ہیں کہ ایمان قبول کرنے کے بعد جو ان کے چہرے پر انوار کو دیکھے، رب اس پر جہنم کی آگ حرام قرار دے دیتا ہے. یا رسول اللہ، بڑی گل ہے، تیرے یاراں دی بڑی عظمت ثابت ہوئی کہ جنہوں نے آپ کے چہرے کو دیکھا ایمان کے بعد ان پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی. میرے آقا نے فرمایا حالے کتھے؟ ابھی تو میں اپنے یاروں کی عظمت کو اور اجاگر کرنا چاہتا ہوں. یا رسول اللہ، اس تو اگے کی آکھنا جے؟ میرے نبی نے فرمایا اورا من رانی، جس نے ایمان قبول کرنے کے بعد مجھے دیکھا جہنم کی آگ اس پر بھی حرام ہے، اور جس نے ایمان قبول کرنے کے بعد میرے دیکھنے والوں کو دیکھ لیا جہنم کی آگ اس پر بھی حرام ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. بلال کو دیکھ لیا، جس نے بلال کو دیکھ لیا جہنم کی آگ اس پر بھی. کیوں بھئی؟ نبی پاک کے چہرے میں اور بلال کے چہرے میں کوئی فرق نہیں. خدا دی قسم نسبت ہی کوئی. میرے نبی کا چہرہ وہ ہے جو لوگ دیکھتے ہیں تو کلمہ پڑھ لیا کرتے. میرا نبی زمین پہ بیٹھ کے آسمان کی طرف چہرہ اٹھاتا ہے تو رب قبلے تبدیل کر کے رکھ دیا کرتا. پھر مزہ نہیں آ گیا؟ جس نے میرے چہرے کو دیکھا جہنم کی آگ اس پر بھی حرام ہے، اور جس نے بلال کے چہرے کو دیکھا جہنم کی آگ اس پر. ساڈے ملک وچ رولا پہ ہویا یہ دیوبندی نبی کو نور نہیں مانتے، نبی کو نور نہیں مانتے. میرا نبی صرف نور ہے، میرا نبی صرف نور ہے، اور میرا نبی جس کو چھو لیتا ہے نا اسے بھی نور بنا کے رکھ دیا کرتا ہے. اسی لیے تو کہا جس نے مجھے دیکھا جہنم کی آگ اس پر بھی حرام ہے، اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا جہنم کی آگ اس پر بھی حرام ہے. اللہ نے ہم پر یہ فضل کیا کہ نبی ایسا عطا کیا جس طرح کا نبی کسی امت کو بھی اللہ نے عطا نہیں کیا، اور قرآن کی شکل میں کتاب ایسی دی کہ پہلی کسی امت کو ایسی کتاب نہیں ملی. تورات ملی تھی حضرت موسیٰ کو، انجیل ملی تھی حضرت عیسیٰ کو، زبور ملی تھی حضرت داؤد کو، صحیفے ملے تھے حضرت ابراہیم کو، حضرت موسیٰ کو. قرآن میں اس کا تذکرہ موجود ہے. یہ کتابیں اللہ نے انہیں دیں، لیکن ان میں سے کوئی کتاب آج محفوظ نہیں ہے. تحریف ہو گئی، کٹ وٹ ہو گئی، تبدیلی ہو گئی، بدل گئی وہ کتابیں. تورات بھی بدل گئی، انجیل بھی بدل گئی. مزے کی بات یہ ہے جس زبان میں تورات اتری تھی آج دنیا کے کسی کونے میں وہ زبان ہی نہیں بولی جاتی. چلو وہ زبان ہی ختم ہو گئی. جس زبان میں تورات اتری تھی، پہلی کتابیں رب نے بھیجی تھی، جبریل لایا تھا، سچے نبیوں پہ اتری تھی، ہدایت تھی. وہ ہدایت
تورات بھی ہدایت، انجیل بھی ہدایت، قرآن نے گواہی دی ہے، قرآن نے کیوں نہیں، ہم نے ہدایت بنایا تھا، نور بنایا تھا۔ تورات بھی نور تھی، انجیل بھی نور، ان میں بھی ہدایت موجود تھی، لیکن ان کے علماء نے اس میں تعریف کی، یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، انہوں نے کلام کو اپنی جگہ سے ہٹایا، یکتبون بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے کوئی تحریر لکھتے تھے اور جاہلوں کو کہتے تھے ھذا من عند اللہ، یہ کہاں سے آیا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اپنی طرف سے کوئی چیزیں داخل کی، کچھ چیزیں جو مخالف پڑتی تھی وہ نکال دیں، وہ بدل گئیں کتابیں، اس کے مقابلے میں جو کتاب اللہ نے ہمیں دی وہ آج بھی اسی طرح ہے جس طرح جبریل لے کر میرے نبی پر اترا تھا۔ اس کی کوئی زبر، کوئی زیر، کوئی پیش، کوئی جزم، کوئی آیت، کوئی حرف، کوئی کلمہ، اس میں تبدیلی نہیں آئے گی، وہ آج بھی اور قیامت کی صبح تک اسی طرح رہے گی۔ پڑھے لکھے لوگوں میں بیٹھا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تورات اللہ کی کتاب ہے، بدل گئی، انجیل اللہ کی کتاب ہے، بدل گئی، زبور اللہ کی کتاب ہے، بدل گئی، قرآن اللہ کی کتاب ہے، نہیں بدلی، نہ بدلے گی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تورات نبی کو عطا کرتا تھا، انجیل عطا کرتا تھا، تو اللہ انہیں کہتا تھا کتاب سنبھالو، حفاظت بھی آپ پہ کر لیجئے۔ حفاظت کی ذمہ داری امت پہ ڈال دی گئی، اہل علم پہ ڈال دی گئی، علماء پہ ڈال دی گئی، اور جب قرآن اتارا تو رب نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کو اتارنے والے بھی ہم ہیں اور قیامت کی صبح تک اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ عظمت قرآن، شان جو کتاب اللہ نے ہمیں عطا کی، ایسی کتاب اللہ نے کسی امت کو عطا نہیں کی۔ پھر کس دن آؤں گا تو انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ۔ میرے نبی کے اتنے معجزے ہیں نا، بندہ گن نہیں سکتا، اتنے معجزے۔ ہمارے سرگودا میں ایک دوست تھے محمد حسن انصاری صاحب، فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، دوست تھے ہمارے محکمہ تعلیم میں۔ انہوں نے میرے نبی کے معجزے جمع کی، چھپے نہیں وہ، لیکن جمع کی ایک رجسٹر، ان میں ایک رجسٹر انہوں نے مجھے دیا، وہ ہوگا کوئی 30 35 40 ورقوں پر مشتمل۔ اس میں صرف ان معجزوں کا ذکر تھا جن کا تعلق میرے نبی کی لعاب مبارک سے، وہ پورا رجسٹر لعاب والے معجزوں پر مشتمل تھا، گنے بھی نہیں جا سکتے معجزے۔ معجزے اللہ کیوں دیتا ہے؟ نبی کی صداقت ثابت کرنے کے لیے۔ جب فرعون کہتا ہے تو اللہ کا نبی ہے، ہاں میں نبی ہوں، کوئی نشانی، حضرت موسیٰ لاٹھی ڈالتے ہیں، وہ کیا بنتی ہے؟ سانپ بن جاتا ہے۔ نبوت کی صداقت پر انہونی ہونی ہو گئی، ناممکن ممکن ہو گیا، لاٹھی سانپ بن گئی، سانپ پھر لاٹھی کی شکل میں بدلا، کوڑ کے مرض والے درست ہو گئے، مادرزاد نابینے بینا ہو گئے، مردے زندہ ہو گئے۔ معجزہ کیا ہے؟ انہونی ہونی ہو جائے، ناممکن ممکن ہو جائے۔ معجزے کا معنی یہ ہے، معجزے کا معنی یہ ہے نبی کے ہاتھ پر اس طرح کا کام سرزد ہونا کہ باقی لوگ اس کے کرنے سے عاجز آ جائیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔ معجزہ کوئی یہ کام نہ کر سکے، لاٹھی کبھی سانپ بنی، سمندروں میں کبھی رستے بنے، پتھروں سے کبھی 12 چشمے نکل کھڑے ہوئے، من سلوا اترنے لگا، بادل سائے کرنے لگے، انہونی ہونی ہونے لگی، ناممکن ممکن ہونے لگا۔ نبی کی صداقت ثابت کرنے کے لیے اللہ معجزے نبی کے ہاتھ پہ صادر کرتا ہے۔ بندیالوی کہتا ہے میرے نبی کے ان گنت معجزے ہیں، ان گنت معجزے ہیں، لیکن کعبہ کے رب کی قسم ہے، اگر رب میرے نبی کو
کوئی معجزہ بھی نہ دیتا میرے نبی کی صداقت کے لیے صرف قرآن والا معجزہ کافی تھا، بس صرف ایک معجزہ ہی کافی تھا، قرآن والا۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ بندیالوی کہے گا کس کی زبان سے نکلنے لگ گیا 40 سال کے بعد؟ یہ قرآن کس کی زبان سے نکلنے لگ گیا؟ جو کسی مکتب میں نہیں گیا، کسی مدرسے میں نہیں گیا، کسی سکول میں نہیں گیا، اس کا استاد کوئی نہیں، وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، اپنا نام لکھنا نہیں جانتا، اپنا نام لکھنا نہیں جانتا، وہ بالکل اسی طرح جس طرح ماں کے پیٹ سے بچہ نکلتا ہے تو کچھ نہیں جانتا۔ یہی میں نے امی کا، ان پڑھ نہیں، امی کا لوگ میں نے کرتے ان پڑھ نہیں، ماں کے پیٹ سے جب بچہ باہر نکلتا ہے سالوں کا 1.5 سال کا، کوئی بچہ کہتا ہے، کوئی بندہ کہتا ہے یہ بچہ ان پڑھ ہے، سال والے بچے کو کہتے ہیں ان پڑھ ہے۔ ماں والا جس طرح ماں کے پیٹ سے بچہ باہر آتا ہے تو کچھ نہیں جانتا، میرے نبی نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں، اپنا نام لکھنا نہیں جانتے، کبھی شعر و شاعری نہیں کی، کبھی تقریر نہیں کی، کبھی بیان نہیں کیا۔ 40 سال کے بعد، اللہ کرے آپ میرے اس جملے پر غور کریں، دل کی تہ میں اترے تو سبحان اللہ کہہ دینا، 40 سال کے بعد اس امی کی زبان سے ایسا کلام نکلنے لگ گیا جس نے عرب کے شاعروں کو اور خطیبوں کو چیلنج کر دیا، فاتو بصورت من مثلہ، فاتو بصورت من مثلہ۔ تم کہتے ہو میرا نبی خود بناتا ہے، تم کہتے ہو میرا نبی خود بناتا ہے، میرا نبی تو لکھنا نہیں جانتا، پڑھنا نہیں جانتا، شعر و شاعری نہیں کرتا، تم تو شاعر ہو، پڑھنا لکھنا جانتے ہو، متکلم ہو، تمہیں اپنے کلام پر بڑا ناز ہے، فاتو بصورت من مثلہ، اس جیسی ایک صورت لے کے آؤ۔ معجزہ آگے ہے، اللہ کرے آپ پر بھی کچھ ترجمہ جاننے لگ جائیں۔ آگے اللہ کہتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم ایسا نہ کر سکو، اگے تے اللہ نے حد ہی مکا دیتی، اللہ نے فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہیں کر سکو، تم ہرگز نہیں کر سکو۔ یہ رب کے چیلنج کی تلوار دنیا کفر کے سر پر لٹک رہی اور قیامت کی صبح تک لٹکتی رہی، کوئی اس کا جواب نہیں لا سکتا۔ ایک قرآن والا معجزہ ہی کافی ہے جو اللہ نے میرے نبی کو عطا کیا، کتاب ایسی دی جو میرے نبی کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ ایک بات ذہن میں آ گئی یار، کہہ لوں؟ تھک تو نہیں گیا؟ سب نبیوں کے معجزے عملی تھے، میرے نبی کا قرآن والا معجزہ علمی ہے۔ جو اہل علم لوگ ہیں نا، پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو، وہ ذرا غور کرنا میری بات پر، سب نبیوں کے معجزے عملی ہیں، عملی۔ میرے نبی کا معجزہ قرآن والا عملی نہیں ہے، علمی ہے۔ آپ کہیں گے علم اور عمل میں فرق کیا ہے؟ تو بندیالوی کہے گا عمل مرنے سے ختم ہو جاتا ہے، علم کسی کے مرنے سے ختم نہیں ہوتا، علم باقی رہتا ہے۔ میں نے کوئی دین پہ کتاب لکھی، میں دنیا سے چلا گیا، علم باقی ہے۔ کسی نے تفسیر لکھی، چلا گیا، علم باقی ہے۔ عالم چلا گیا، شاگرد چھوڑ گیا، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان چلے گئے، عطا اللہ بندیالوی آ گیا، ان کا شاگرد ہے، ان کا نام زندہ ہے۔ علم زندہ رہتا ہے شاگردوں کی صورت میں، یہ قاری صاحب ہیں، یہ پڑھا کے چلے گئے ہیں، یہ بچوں کی شکل میں زندہ ہے، علم زندہ ہے، آگے یہ آگے بچوں کو پڑھائیں گے، وہ آگے بچوں کو پڑھائیں گے۔ علم کسی کی وفات سے ختم نہیں ہوتا، علم باقی رہتا ہے، عمل ختم ہو جاتا ہے۔ اب بھی سمجھ نہیں آئی تو بندیالوی اور آسان کر دیتا ہے، حضرت سلیمان کا تخت اب ہوا میں نہیں اڑتا تھا جب اڑتا تھا۔ حضرت سلیمان دنیا سے چلے گئے، معجزہ بھی چلا گیا۔ حضرت داؤد کے ہاتھ میں لوہا آج موم
نہیں ہوتا. ہوتا تھا جب ہوتا تھا وہ چلے گئے, معجزہ ختم ہو گیا. حضرت عیسیٰ اب مادرزاد نابیناؤں کو بینا نہیں کرتے تھے. جب کرتے تھے آسمان پہ اٹھا لیے گئے, معجزہ ختم ہو گیا. لاٹھی حضرت موسیٰ کی اب سانپ نہیں بنتی تھی. جب بنتی تھی دنیا سے چلے گئے, معجزہ بھی چلا گیا. سب نبیوں کے معجزے عملی تھے. نبی دنیا سے چلا گیا, معجزہ بھی ساتھ لے کے گیا. میرے نبی کا قرآن والا معجزہ علمی معجزہ ہے. میرا نبی دنیا سے چلا گیا, معجزہ قیامت کی صبح تک باقی رہے گا. یہ معجزہ ہی ہے نا یار. یہ کتنی عمر ہے اس بچے کی؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو کھڑے ہوئے, یہ کتنی عمر ہے ان کی؟ ان کو کہو, اس بچے کو کہو اپنی زبان ذرا گفتگو کر. کسی محفل گفتگو کر, نہیں کر سکتا. اپنی زبان میں نہیں کر سکتا. اس بچے کو کہو ذرا 10ویں سپارے دے مڑ تو شروع ہوویں. یہ ہاتھ باندھ کے ایسے شروع ہوتا ہے جیسے زمین سے چشمہ ابلنے لگ جائے. یہی معجزہ ہے نا, یہی ہے نا. حفاظت کی جو ذمہ داری رب نے لی, وہ رب نے کاغذوں میں اسے محفوظ نہیں کیا. قرآن کاغذوں میں نہیں ہے, مومنوں کے بچوں کے سینوں میں ہے, سینوں میں. میرے استاد تھے حضرت نیلوی رحمۃ اللہ. میں نے تقریباً درس نظامی کی ساری کتابیں انہی سے پڑھی تھی. تقریباً 6 سال کی عمر میں حافظ بنے, صرف 6 سال کی عمر میں. اور چچا نے حفظ کروایا اور اندھوں کی طرح کروایا. قرآن نہیں دیکھنے دیے نا. استاد کہتے تھے مجھے چچا نے قرآن نہیں دیکھنے دی. جس طرح نابین حفظ نہیں کرتے اس طرح مجھے حفظ کروایا, دیکھنے نہیں دیا. پھر حضرت نیلوی نے تقریباً 70 کے قریب مصلے سنائے ہوں گے, کبھی ایک غلطی بھی نہیں, نابینوں کی طرف. اس کا تو میں چشمدید گواہ ہوں. خوشاب کے ساتھ ایک پنڈ ہے گروٹ, استاد وہاں گئے, میں بھی ساتھ گیا, میں پڑھتا تھا. استادوں نے رات عشاء کے بعد قرآن پڑھنا شروع کیا. 6 گھنٹے میں اکیلے پورا قرآن پڑھ, 6 گھنٹے. اس میں درمیان میں سو بھی گئے, لیکن پڑھتے جا رہے. 6 سال کے بچوں کے سینوں میں محفوظ کر دیا. یہ معجزہ ہے. حفاظت قرآن پاک کی کس طرح ہوئی ہے. میں نے 2 باتیں آپ کو سمجھا دی ہیں. ایمان والی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے. دوسری بات میں نے سمجھائی, یہ تو پہلی امتوں کو بھی ملا. ہماری خصوصیت کیا ہے؟ ہماری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں 2 چیزیں ایسی دیں جو پہلے نبیوں کو نہیں دیں. قرآن جیسی کتاب دی, محمد جیسا نبی دیا. اس طرح کا نبی بھی کسی کو نہیں ملا, اس طرح کی کتاب بھی کسی کو نہیں. اگر آپ تھوڑی سی اجازت دیں تو میں آخری بات بھی بیان کروں. بدقسمتی سے ہم جو ہیں, ہمیں آج تک سمجھ نہ آ سکی کہ قرآن اللہ نے کیوں اتارا تھا. نبی کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ اتنا اعلیٰ نبی جو دیا, اتنا اعلیٰ نبی, اس کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ بعثت کی غرض کیا تھی؟ کیوں آئے تھے؟ قرآن کے نزول کا مقصد کیا تھا؟ قرآن کیا منوانا چاہتا ہے؟ نہیں تو دسو. جتنے لوگ, میں مخاطب تو میرا پورا معاشرہ ہے, معاشرے کے لوگ ہیں, لیکن پھنس تسی گئے ہو. دسو تسی کی سمجھیا مقصد؟ بولو. میں بتاؤں آپ نے مقصد سمجھا؟ ریشمی غلاف میں لپیٹو, خوشبو میں بساؤ, چومو, الماری کے سب سے اوپر والے تختے پہ رکھ دو. اس کو پیٹھ نہیں کرنی. یہ پیٹھ جو ہے نا, اس کو نہیں کرنی.
ادب ہے، احترام ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن اتارا تھا. چومنے کے لیے، ریشمی غلافوں میں لپیٹنے کے لیے، گھر کی سب سے اوپر والے پھٹے اور تختے پہ رکھنے کے لیے جہاں ہاتھ بھی تیرا نہ پہنچے. غضب ہے خدا کا. دو آدمی جھگڑتے ہیں پیسوں کے لین دین میں اور آخر میں فیصلہ کرتا ہے ایک بندہ میں قرآن تے رکھ دینا تو چک لے. انا للہ. اس لیے اللہ نے قرآن اتارا تھا. میرے نبی نے مکے میں اس لیے مارے کھائی تھی، عدالتوں میں جھوٹے قرآن اٹھانے کے لیے، ختموں کے لیے. یہ ختموں والی کتاب ہے، مردے بخشانے والی کتاب ہے. مردوں کے لیے آئی تھی کہ زندوں کے لیے؟ دلہن گھر سے رخصت ہو رہی ہے، بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہے، اس کے سر پہ قرآن کا سایہ، قرآن کے سائے میں جا رہی ہے. بیٹی نو پڑھایا نہیں نا، بیٹی کو وہ قرآن پڑھایا نہیں، اس کا ترجمہ نہیں پڑھایا، اس کی تفسیر نہیں پڑھائی، اس کے احکام نہیں پڑھائے. لیکن اب سائے میں رخصت ہو رہی ہے، بندہ مطمئن ہے کہ میں نے قرآن کا بڑا ادب کی. یہ جتنے لوگ نئی دکان بناتے ہیں اور ختم پڑھواتے ہیں، ساڑھے روڈ اتے بینک بنیا، بینک، وہ بینک والے ہمارے مدرسے میں آ گئے، وہ بینک کے چاہ کے ختم پڑھو. ٹھیک ہے، بینک میں آ کے ختم پڑھو. یہ جو نئی دکان بناتے ہو اور ختم پڑھاتے ہو، ناراض نہیں ہونا، ناراض نہیں ہونا. وہ جو بچے پڑھتے ہیں، مدرسے کے بچے آتے ہیں پڑھتے ہیں کہ پتہ نہیں پڑھتے. اگر وہ پڑھتے ہیں تو اس میں یہ آیت پڑھتے ہیں پورا تولو. قرآن میں کون نہیں بولتے کیوں نہیں؟ ہوں تھوڑے سے گل آئی تو بالکل چپ کر گئے ہو. قرآن میں یہ نہیں ہے پورا تولو ہے، قرآن میں یہ نہیں ہے لوگوں کو چیزیں گھٹا کے نہ دو، نہیں ہے. قرآن میں یہ نہیں ہے جھوٹ نہ بولو، نہیں ہے. وہ آیتیں طالب علم پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں. اس دکان میں پڑھتے ہیں، دکاندار کہتا ہے برکت واسطے پڑھ چھڈو، میں پورا تولنا کوئی نہیں. یہ قرآن کے ساتھ آپ کا سلوک ہے کہ یہ صرف کتاب برکت ہے. نئی دکان بناؤ تو اس کا ختم پڑھاؤ، نیا گھر بناؤ تو اس کا ختم پڑھاؤ. یہ صرف کتاب برکت ہے. یہ کتاب برکت بعد میں ہے، صحیفہ ہدایت پہلے ہے. یہ کیوں آئی تھی؟ ہدایت دینے کے لیے. یہ کیوں آئی تھی؟ راہ دکھانے کے لیے. نہیں اعتبار آتا تو سورت بقرہ پہلا پارہ سارے لوگوں کو تقریباً پہلا رکوع یاد ہے. پڑھو میرے ساتھ. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین. رب نے تو پہلی دوسری صورت میں بتایا کہ یہ ہدایت دینے کے لیے آئی ہے. متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، متقی لوگوں کے لیے. آپ کہیں گے جڑے پہلے ہی متقی نے ان کو کیا ہدایت دینی ہے؟ ہدایت تو دے گناہگاروں کو. تو بندیالوی کہتا ہے یہ مال کے اعتبار سے ہے. کس اعتبار سے؟ مستقبل کے اعتبار سے ہے. وہ تو ان کو سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ نہیں آئی نا. تو میرا نام ہی بندیالوی نہیں جو میں سمجھا کے نہ جاؤں. مال مستقبل کے لیے. یہ بچے آئے ہیں نا پڑھنے کے لیے، یہ حفظ کر گئے. کچھ بچے ہیں پڑھنے کے لیے آ گئے، آپ نے مدرسے میں داخل کر دیا، حفظ کریں گے حفظ کریں گے. یہ 2 مہینے کے بعد گھر گئے تو ان کی بہنیں کہنے لگیں حافظ اور آ گئے. کس حساب سے کہہ رہی ہیں؟ کہ جس کام میں لگا ہوا ہے آخر کار اس نے کیا بننا ہے؟ میڈیکل کالج میں بچہ داخل ہو گیا، ابھی اس کا دوسرا تیسرا سال ہے، چھٹی پہ گھر آیا تو بہنے لگی ڈاکٹر اور آ گئے. وہ کس حساب سے اسے ڈاکٹر کہہ رہی ہیں؟ کہ جس کام میں لگا ہوا ہے آخر کار اس نے ڈاکٹر بننا ہے. یہ جس کام میں لگا ہوا ہے اس نے حافظ بننا ہے. متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے. مطلب یہ ہے جو قرآن پر عمل کریں گے آخر کار وہ کیا بنیں گے؟ متقی. ہدی للمتقین. میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ 80% لوگوں کو یاد ہوگی. میں پڑھتا ہوں، آپ میرے ساتھ پڑھیں.
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن آگے ھدی للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے کیا ہے؟ یہ کتاب ہدایت ہے، اسے سمجھ کے پڑھا کرو۔ تمہیں علماء کہیں گے ترجمہ پڑھنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، بندیالوی کہے گا نہیں، پڑھیے ترجمے کے ساتھ قرآن، یہ ہدایت نامہ ہے، ہدایت ہے۔ نہ دیوبندی عالم کا ترجمہ لیجئے، نہ بریلوی عالم کا ترجمہ لیجئے، نہ اہل حدیث عالم کا ترجمہ لیجئے، کسی مسلک کے عالم کا ترجمہ نہیں لینا۔ ترجمہ اس شخصیت کا لینا ہے جو دیوبند کے مدرسے سے بننے سے پہلے کا عالم ہے، بریلی کے مدرسے کے بننے سے پہلے کا عالم ہے، شاہ عبد القادر محدث دہلوی۔ رحمت اللہ علیہ۔ بریلوی بھی ان کا احترام کرتے ہیں، دیوبندی بھی ان کا احترام، متفق علیہ ہو گیا۔ ان کا ترجمہ بازار سے لیں، اسے پڑھیں، ہر روز ایک رکوع پڑھیں۔ قرآن جو راستہ دکھاتا ہے اس راستے پہ عمل پیرا ہو۔ اتنی عظیم کتاب اللہ نے جس امت کو دی، امت اس کے نزول کا مقصد نہ سمجھ سکی، اور جو عظیم الشان پیغمبر اللہ نے اس امت کو عطا کیا، یہ امت اس پیغمبر کی بعثت کا مقصد نہ سمجھ سکی۔ انہوں نے صرف مقصد یہ سمجھا 12 ربیع الاول کو جلوس نکالو، جھنڈیاں لگاؤ، مصنوعی پہاڑیاں بناؤ، ٹیمپریری لائٹنگ کرو، گلیوں میں بازاروں میں موٹر سائیکل دے سلنسر کٹ کے نبی آئیں، بس نبی کے آنے کی غرض میلاد منانا ہے، ولادت کا تذکرہ کرنا ہے، بس اللہ اللہ خیر صلی۔ ولادت کا تذکرہ کرنا تو کوئی گناہ نہیں ہے نا، بڑا مستحسن کام ہے۔ پھر ایک دفعہ سمجھیے گا بندیالوی کیا کہنا چاہتا ہے، نفس ولادت کا تذکرہ کرنا مستحسن ہے، ہونا چاہیے۔ لوگوں کو پتہ ہو آپ کا نام کیا ہے، کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، والد کا نام کیا تھا، ماں کا نام کیا تھا، دادے کا نام کیا تھا، یہ مستحسن ہے، مستحسن۔ ولادت کا تذکرہ کرنا غلط نہیں ہے، ہونا چاہیے، لیکن ولادت کے نام پر جو کچھ ہمارے ملک میں کیا جاتا ہے اس کی شریعت میں کوئی گنجائش ہو، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ نبی، چلو میں ایک جملہ کہتا ہوں، ربیع الاول کے جلسوں میں کہتا رہتا ہوں، آج یہیں سے ابتدا کر لیتے، یہاں پہلے بھی اگر کہہ گیا ہوں تو چلو نشر مقرر صحیح، سمجھ جاؤ گے، بولو تو صحیح، اسی میں ساری چیزیں آ جائیں گی یار۔ نبی کے آنے کا مقصد، میلاد نہ مناؤ، نبی کا میلاد نہ مناؤ، جس کا میلاد منا رہے ہو اس کو مناؤ۔ پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھو، جس کا میلاد منا رہے ہو نا اس کو مناؤ، مناؤ، راضی کرو اسے۔ خدا دی قسم وہ جھنڈیاں نال راضی نہیں ہوتا، وہ مصنوعی پہاڑیوں سے راضی نہیں ہوتا، وہ ٹمپریری لائٹوں سے راضی نہیں ہوتا، وہ جلوسوں سے راضی نہیں ہوتا۔ وہ راضی تب ہوگا جب زندگی اس کے طریقے کے مطابق گزارو گے، پھر وہ راضی۔ تجارت اس طرح کرو گے جس طرح وہ کہہ کے گئے تھے، معاملات گھر کے اس طرح نبھاؤ گے جس طرح وہ کہہ کے گئے تھے، جھوٹ نہیں بولو گے، غیبت نہیں کرو گے، کسی کو قتل نہیں کرو۔ ایک نفس کو قتل کرنا مومن نہیں، مومن نہیں۔ پھر نوٹ کرو، ہندو، سکھ، کوئی عیسائی، کسی جان کو قتل کرنا مومن نہیں۔ اس کے لیے الگ ذکر ہے، من قتل مومنا متعمدا فجزاؤ جہنم، اس کا الگ ذکر کیا۔ یہاں کس کا ذکر کیا؟ جو کسی جان کو قتل کرتا ہے، کوئی کافر ہے یا مسلمان ہے، ایک جان کو قتل کرنا گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے۔ اور مومن کی جو جان ہے
اس کی حرمت تو کعبے سے بھی بڑھ کر ہے، مومن کے خون کی حرمت کوئی کم حرمت ہے؟ یار یہ جو ہمارے معاشرے میں کیا کہوں اس کو، ہمارے معاشرے میں جو آ رہی ہے جوش، غصہ، لفظ میرے ذہن سے اب نکل رہا ہے، ہم مذہبی طور پہ بھی آتی ہے، مذہبی طور پہ بھی آتی ہے، جب آپ دوسروں پہ حملہ آور ہوتے ہیں، دوسروں کو کافر کہتے ہیں، کسی کو گمراہ کہتے ہیں، کسی کے بزرگوں کا نام یہ جو جذبات ہیں، غصہ ہے، خدا کے لیے اسے کنٹرول کرو یار۔ اور نوجوانوں، یہاں کوئی سائیکل والا موٹر سائیکل کے ساتھ لگ جائے، کوئی موٹر سائیکل والا کار والے کے ساتھ لگ جائے، الامان والا فی، اور بھائی جس بندے کی غلطی ہے وہ اتر کے کہے سوری، مجھ سے کیا ہوئی، غلطی ہو گئی بھائی، معاف کر دو یار، غلطی، اس میں کیا بگڑتا ہے؟ وہ 30 روپیوں کے لیے دو بھائیوں کو قتل کر دیا۔ آپ کے گجرات میں ایک بندہ ماں کو ہسپتال میں داخل کر کے ڈاکٹروں نے اسے دوائیاں لکھ کے دی، وہ میڈیکل کی دکان کی طرف، اب ایک بندہ ہے اس کی ماں بستر مرگ پہ ہے، وہ کتنی جلدی میں ہوگا کہ میں دوائیاں لے کے واپس پہنچوں، میری ماں کی جان بچ جائے۔ اس کا موٹر سائیکل ایک کار والے کے ساتھ ٹکرایا، کار والا باہر نکلا، اس نے اپنے ساتھیوں کو بلایا، مار مار کے اسے وہی مار دیا۔ نوجوانوں، بچوں، جو ہمارے بچے یہاں بیٹھے ہیں، اپنی طبیعتوں میں اعتدال لائیے، اپنے مزاج میں اعتدال لائیے، غلطی کا احساس کیجئے، اگر غلطی ہو گئی ہے نا اسے مانیے، جب غلطی نہیں مانیں گے بات بڑھے گی، بات بات پہ ہاتھ اٹھانا، بات بات پہ لاٹھی اٹھانا، بات بات پہ گولی، یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے، یہ نبی پاک کی سنت نہیں ہے۔ تو نبی پاک کے آنے کا مقصد کیا تھا کہ اپنی زندگی نبی پاک کے طریقے کے مطابق ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔